اس کے بعد میں عزیزم عبدالرحمن سلمہ کو دعوت دیتا ہوں، جن کا موضوع ہے ہندوستان کا وفادار کون، جن کا موضوع ہے ہندوستان کا وفادار کون۔ چھوٹا سا بچہ ہے، سماعت فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام وسن کے ادائے تاریخ کو پسینہ وسن کے ادائے تاریخ کو پسینہ حضرت گرامی قدر اور حاضرین اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہمارا یہ ہندوستان جنت نما ہے، جس کی گود میں گنگا جمنا کی روانی ہے، کوسی اور ستلج کی جوانی ہے، لال قلعہ اور جامع مسجد کی مضبوطی اور پاکیزگی ہے، تاج محل کی خوبصورتی ہے، اونچے اونچے پہاڑ ہے، منموہن جھیل اور آبشار ہے، مختلف مذہب و ملت دین و دھرم کے ماننے والے ہیں، کوئی ایک خدا اور پرمیشور کی عبادت کرتا ہے تو کوئی سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے آگے سر جھکاتا ہے، کوئی پتھروں کو پوجتا ہے تو کوئی درختوں کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے، کوئی گاؤں ماتا کہہ کر اس کو بھگوان کا درجہ دیتا ہے تو کوئی فوٹو اور تصاویر کے سامنے اپنے ہردے کو شانتی پہنچاتا ہے۔ اسی دھرتی نے جہاں بڑے بڑے باپوں کو جنم دیا ہے، وہیں ہزاروں تاریخ ساز علماء صلحاء عباد زہاد کی پرورش و پرداخت کی ہے۔ ہم بھی اسی دیش کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اسی کی مٹی نے ہماری پرورش و پرداخت کی ہے، تہذیب و شائستگی کا اعلیٰ معیار عطا کیا ہے۔ ہم کو اس ملک کے ذرے ذرے سے پیار ہے، اس کی مٹی اور سبزے سے پیار ہے، اس کے اونچے اونچے پہاڑ اور وسیع و عریض صحراؤں سے پیار ہے، اس کے جھیلوں اور آبشاروں سے پیار ہے، اس کے مساجد و مدارس سے پیار ہے، اس کے محلات و قلعات سے پیار ہے۔ اسی لیے اس کی عصمت و عفت کی حفاظت کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اس کی گود کی رکشا کو اپنا دھرم تصور کرتے ہیں، اس کے ذرے ذرے کی صیانت کو اپنا ایمان گردانتے ہیں، کیونکہ جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، جن قوانین کے ہم پیرو ہیں، اس نے ہمیں بے وفائی نہیں بلکہ وفاداری کا سبق دیا ہے، احسان فراموشی نہیں احسان شناسی کا سبق دیا ہے، اس نے ہمیں بزدلی نہیں بلکہ حوصلہ دیا ہے، اس نے ہمیں لومڑی کی عیاری نہیں بلکہ شیر کا دل عطا کیا ہے، اس نے ہمیں تلوار کے سائے میں توپوں اور ٹینکوں سے ٹکرانے کا حوصلہ دیا ہے۔ اے سرزمین ہند سن اور غور سے سن، میں اپنی وفاداری کی روداد سنانے جا رہا ہوں۔ آج کی بدحال دنیا کے بھی دن پھر جائیں گے، آج کی بدحال دنیا کے بھی دن پھر جائیں گے۔ اے مورخ، ہم اگر تاریخ دہرانے اٹھے، جب ہندوستان کی سرزمین میں انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح ظلم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستان کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینے سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک دور میں سب سے پہلے جس نے علم بغاوت بلند کیا، جس کی وجہ سے انگریز کی نیندیں حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم رہلانے لگے، سینوں میں ولولے مچنے لگے اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء اکرام شریف نہیں ہوتے تو ہندوستان کا
بھی آزاد نہیں ہوتا۔ اگر یہ سرخیلے آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ جس کی قیادت مولانا جعفر تھانسری کے پاس تھی، اور دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء صلحاء شہید ہوئے، اس جنگ میں مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ زخمی ہوئے، اسی جنگ آزادی میں مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ زخمی ہوئے، اس جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے۔ اس 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی کے اندر 500 علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا۔ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے کو بدبخت انگریزوں نے جلا ڈالا۔ اسی کے بعد ہی سے علماء اکرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انگریز مورخ تامسن لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک ان 3 سالوں میں انگریز نے 14,000 علماء کو تختہ دار پر لٹکایا۔ تامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندی چوک سے لے کر پشاور کی جامع مسجد تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہو۔ شیخ الہند کے ہر دل عزیز شاگرد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہے، جنہوں نے خلافت کانفرنس میں ایسے وقت میں شرکت کی کہ انہیں گولی مار دینے کا حکم مل چکا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حسین احمد مدنی نہیں آئے گا، مگر لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ گئی۔ جب وہ مرتے مجاہد کفن بردوش ہو کر اسٹیج پر آیا اور جلسہ کی صدارت فرمائی اور یہ شعر پڑھا: لیے پھرتی ہیں بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہیں بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ حضرت نے یہ شعر پڑھا تو لوگ جوش میں آدھے گھنٹے تک مسلسل نعرے لگاتے رہے: کھلانا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلانا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اے سرزمین ہندوستان، سنا تم نے یہ ہماری وفاداری کی تاریخ اور اس کی رودات، اور آج ہم پورے یقین اور حوصلوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج بھی اگر ناپاک قدم تیرے سینے پر ڈالے گا تو اس کے پاؤں ہم کاٹ ڈالیں گے، اگر کوئی انگشت نمائی کرے گا تو اس کی انگلیوں کو ہم تراش ڈالیں گے، اگر کوئی تمہاری عزت و عفت کو داغدار کرنا چاہے گا تو حسین احمد مدنی بن کر اس کی حفاظت ہم کریں گے، اگر کوئی تمہاری عزت و ناموس کو تار تار کرنا چاہے گا تو محمد الحسن بن کر اس کی رکشہ ہم کریں گے، اگر کوئی للچائی نگاہ سے تمہیں دیکھنے کی کوشش کرے گا تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بن کر ہم اس کی آنکھیں نکال ڈالیں گے، اگر کوئی تمہاری گود سونی کرنا چاہے گا تو حفظ الرحمن بن کر اس کا کلیجہ ہم چاک کر ڈالیں گے، اگر کوئی تم سے تمہارا ساون غصب کرنا چاہے گا تو عبد اللہ سندھی بن کر اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ زخم کھائیں گے مسکرائیں گے، زخم کھائیں گے مسکرائیں گے، اور پھر انقلاب لائیں گے۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت